اچھا امام زمانہ کا جب انتظار کریں گے اور ظہور نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اچھا دعا کریں گے, بچے بھی ہمارے دعا کریں گے. جوانوں سے میں مخاطب ہوں, جوانوں ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ امام زمانہ آپ کو خریدیں. یقین جائے بہترین عمر جوانی ہے, اور جوانی کی عبادتوں میں جو لذتیں ہیں یقین جانے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. آپ بڑھاپے میں حج کریں اور ایک حج جوانی میں کریں, دیکھیں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہی وجہ معصومین نے فرمایا کہ جوانوں کی 2 رکعت نماز, وہ جو آپ بڑھاپے میں 1000 پڑھتے ہیں ان سے بہتر ہے جوانی کی 2 رکعت نماز. اپنی جوانی کی قدر کریں, اپنی جوانی کو امام زمانی بنائیں. ہماری جوانی سے امام زمانہ کی خوشبو آنی چاہیے, بو آنی چاہیے, ہماری جوانی اس طرح کی ہو. اچھا جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے, یقیناً دعا کریں گے, پھر بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے, اما قبلہ ہم روز دعائیں کر رہے ہیں, امام کا ظہور نہیں ہو رہا. ہم روز دعائیں کر رہے ہیں, امام تشریف نہیں لا رہے. راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا چلوں, پھر میں اس آیہ کریمہ کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا. کہتے ہیں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے دور کر دیا گیا. کیوں دور کیا گیا؟ دیکھیں اس میں بھی ایک راز ہے. یہاں سے بھی دیکھیں بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. الکلام یجر الکلام, کلام سے کلام خود بخود نکلتا چلا جاتا ہے. کیوں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے اٹھایا گیا؟ اچھا بڑی اچھی حدیث ہے, یہ آپ کے بھی کام آئے گی, اور اس دور میں ہمارے اور آپ کے درد خور بھی ہے. معرفت کی باتیں ہیں اہل معرفت کے لیے. کہتے ہیں کہ جب بھی خداوند متعال بندوں سے ناراض ہوتا ہے, جملوں کو یاد رکھیے گا, بستر پہ جائیے گا تو ان جملوں پہ غور کیجئے گا. جب بھی خدا اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے. جب بھی خدا بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو امام مبین کو اٹھا لیتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا امام زمان کیوں غیبت میں ہیں. یہ سارے جملے معرفتی ہیں, یقین جانے اہل معرفت کے لیے. فیل کریں, احساس کریں. ہم امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے, کیوں ہم نہیں اس چیز پہ غور کرتے؟ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا. جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے, کہا جاتا ہے قوم علی, علی کے دور کے لوگ, علی کے زمانے کے لوگ. ہمیں کہا جائے گا امام مہدی کے زمانے کے لوگ. ہم ہیں. یقیناً اہل بیت کی معرفت واجب و لازم ہے, لیکن امام زمانہ کی معرفت اوجب ہے ہمارے اور آپ کے لیے, واجب تر ہے. ہم خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور دیکھیں ہماری 100 مجلسوں میں امام زمانہ کے حوالے سے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ خود ہم فیل کریں, احساس کریں. اب جیسے امام زمانہ کا نام آتا ہے تو بعض افراد کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد مت دیکھو مولانا تبلیغ پہ آ گئے. بھائی تبلیغ نہیں ہے یہ. اور تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ابلاغ ولایت و امامت. امام زمان امامت کا حصہ ہے, امامت کی کڑی ہے. جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے, بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے کہ قبلہ ہم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں, امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے, کیا حکمت ہے, کیا راز ہے؟ جناب موسیٰ کو قوم سے دور کر دیا گیا. اب جناب موسیٰ کی قوم پریشان, کرے تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں امت کے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کے ذہن میں کچھ آیا. انہوں نے کیا کیا, یہ ریگستان کی طرف چلے گئے, جنگلوں کی طرف چلے گئے, اور جانے کے بعد چیخ چیخ کے رونے لگے, چلانے لگے, پروردگارا ہمیں موسیٰ کی ضرورت ہے, موسیٰ کو ہماری طرف پلٹا دے. اب جب یہ دعا کرے, روئے, پیٹے, گڑ گڑائے, واپس آئے تو انہیں خبر ملی کہ موسیٰ کی جو غیبت کی مدت تھی, میں مثال دوں, مثال کے طور پہ 40 سال, خدا نے 10 سال کم کر دیے. بھئی جملوں پہ غور کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی جو مدت تھی اس میں 10 سال کم کر دیے. اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گیا, انہیں پتا چل گیا کہ امام کو بلاتے کیسے ہیں. جملوں پہ غور کریں, انہیں طریقہ پتا چل گیا. یہ پھر جنگل میں گئے,
پھر روئے گڑ گڑائے اور خدا سے مانگا، پھر واپس آئے، پتہ چلا موسیٰ کے 10 سال اور کم ہو گئے، اب انہیں اور طریقہ پتہ چل گیا، پھر یہ جنگلوں میں گئے، انہوں نے پھر گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں موسیٰ ان کے درمیان آ گئے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، موسیٰ کی قوم سے سیکھیں اپنے زمانے کے امام کو بلاتے کیسے ہیں، قوم موسیٰ سے سیکھیں۔ اب یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں روز، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی ضرورت ہے، یقین جانے اگر امام زمانہ کی مدت طولانی ہوگی تو آپ کی دعا کرنے سے اس مدت میں کمی ہوتی چلی جائے۔ یہی وجہ ہے، یہی راز ہے جو ہم سے کہا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ ایک تو ہوتا ہے امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ امام تشریف لائیں، ایک ہی۔ دوسرا، جب آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اب وہ افراد جو امام زمانہ کے منتظر ہیں اور حالت انتظار میں مر جائیں، کہتے ہیں جیسے امام تشریف لائیں گے تو انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کی رجعت ہوگی کہ آؤ، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ اب تمہارا منتظر ہے، اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم امام زمانہ کا انتظار کریں گے اور انتظار کرتے کرتے مر جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، بعض روایتوں میں ہے شمار ان لوگوں میں ہوگا جو امام زمانہ کے لشکر میں رہ کے جنگ کریں، بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شمار ہوگا من کان فی فسطاطہ، جو امام زمانہ کے خیمے میں زندگی بسر کرتا ہو، امام زمانہ کے گھر میں، جو امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے۔